السلام علیکم۔ سلطان محمد خان اول کے دربار میں ایک عجیب سا کہانی آگے آیا۔ وہ کون سا کہانی تھا جس نے سب کو حیران کر دیا؟ دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ سب سے پہلے ہم سلطان محمد خان اول کی زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتائیں گے، پھر وہ واقعہ اس ویڈیو کے اندر خود ہی آپ کو آ جائے گا۔ سلطان محمد خان ابن سلطان بایزید خان یلدرم 816 ہجری میں وہ مقام ایڈریانوپول تخنشی ہو کر نہایت ہوشیاری اور دانائی کے ساتھ امور سلطنت کو انجام دینا شروع کیا۔ قسطنطنیہ کے عیسائی قیصر اور سوریہ کے عیسائی بادشاہ سے پہلے ہی اس کی صلح ہو گئی تھی۔ اب اس کے تخنشی ہونے پر ان دونوں نے اس کو مبارکباد دی اور قیمتی تحفے و ہدایہ بھیجے۔ محمد خان نے اس کے جواب میں اپنی طرف سے اپنے آشتی پسند ہونے کا اس طرح ثبوت دیا کہ اس نے شاہ سوریہ کے لیے بھی بہت سی رعایتیں منظور کیے اور شاہ قسطنطنیہ کو بھی تسلی کے وہ قلعے جو ترکوں کے قبضے میں چلے آتے تھے اور بحیرہ اسود کے ساحل پر بعض مقامات جن کی جمہوری ریاست جو ایک زبردست بحری طاقت تھی ترکوں سے برسر پرخاش رہتی تھی۔ سلطان محمد خان کی سلامت روی اور صلح پسندی کا شعرہ سن کر انہوں نے بھی صلح کی درخواست پیش کی اور سلطان محمد خان نے بلا تعمیل ان سے صلح کر لی۔ غالیشیا، البانیہ، بوسنیہ وغیرہ ترکی صوبے جنگ انگورا کی خبر سنتی ہی خود مختار ہو گئے تھے اور ہر ملک میں عیسائیوں نے اپنی سلطنتیں قائم کر لی تھی۔ ان سب کو اندیشہ تھا کہ عثمانی سلطان تخنشینے کے بعد مطمئن ہو کر اپنے باپ کے صوبوں کو پھر اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہے گا اور ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا۔ سلطان محمد خان کی اس کامیابی کا حال سن کر ان سب نے ڈرتے ڈرتے اپنے سفیر دربار عثمانی میں مبارکباد کے لیے روانہ کیے۔ سلطان محمد خان ان سفیروں سے نہایت طباق کے ساتھ ملاقات کی اور رخصت کرتے وقت ان سفیروں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم اپنے آقاؤں سے جا کر میری طرف سے یہ ضرور کہہ دینا کہ میں سب کو امن دیتا ہوں اور سب سے امن قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ امن و امان کو پسند کرتا ہے اور فساد کو برا جانتا ہے۔ سلطان محمد خان کی اس طرز عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ میں امن و امان قائم ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ جو بھی ایک مہلک اور خطرناک بیماری سے اٹی تھی، اس کے لیے حرکت اور جسمانی ریاضت بہت مضر تھی۔ اس کو چند روز آرام کرنے اور پرہیزی غذا کھانے کی سخت ضرورت تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ سلطان محمد خان نہایت ہی موضوع سلطان تخت عثمانی پر مطمئن ہوا اور اس کا طرز عمل ہر ایک اعتبار سے سلطنت کی تقویت اور آئندہ ترقیات کا موجب ثابت ہوا۔ یورپ میں اس طرح سلطان محمد خان نے امن و امان قائم کر لیا، مگر ایشیائی کوچک میں بغاوتوں کا سلسلہ موجود تھا۔ چنانچہ سلطان محمد خان کو ماں فوج خود ایشیائی کوچک میں جانا پڑا۔ وہاں اس نے اول سمرنا کی بغاوت فرو کی، اس کے بعد کرمانیہ کے باغیوں کو طاقت کے ذریعے خاموش و محکوم بنایا گیا۔ پھر سلطان نے یہ عاقلانہ تدبیر کی کہ ایشیائی کوچک کے مشرقی حدود کے متصل جو ریاستیں یا سلطنت تیمور کی وفات کے بعد قائم ہوئی ان سب سے دوستانہ تعلقات قائم کی اور تمام ایشیائی کوچک کو اپنے قبضے میں لے کر اطمینان حاصل کیا کہ پھر کوئی حملہ تیموری حملے کی مانند نہ ہو سکے۔ 820 ہجری میں جبکہ سلطان محمد خان ایشیائی کوچک سے ایڈریانوپول میں آ چکا تھا تو درے دنیال کے قریب بحیرہ ایجین میں وینس کی جنگی بیڑے سے سلطان کے جنگی بیڑی کی سخت لڑائی ہوئی، جس میں ترکی بیڑے کو سخت نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اس لڑائی کا باعث یہ تھا کہ بحیرہ ایجین کی جزیروں کے رہنے والے برائے نام وینس کے جمہوری حکومت کے ماتحت تھے۔ یہ لوگ سلطان کے ساحلی علاقے مثلاً گیلی پولی وغیرہ پر چھاپے مارتے رہتے تھے۔ سلطان محمد خان نے ان کی سرکوبی کے لیے اپنے جنگی بیڑے کو حکم دیا، لیکن اس کا مقابلہ وینس کے بیڑے سے ہو گیا جو بہت طاقتور تھا، لیکن سلطان کی بحری فوج کو نقصان اٹھانا پڑا۔
اس بحری لڑائی کے بعد بہت جلد پھر وینس کے ساتھ عہدنامہ صلح کی تجدید ہو گئی۔ وینس ایک بہت چھوٹی سی ریاست تھی جو جمہوری اصول پر قائم تھی، لیکن بحر روم میں اس کی بحری طاقت سب پر فائق تھی۔ اس کے بعد سلطان کے لیے کوئی خطرہ اور کوئی جنگ بظاہر موجود نہ تھی، اور سلطان اپنی مملکت کو وسیع کرنے کے مقابلے میں اندرونی طور پر اس کو مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ سلطان محمد خان نے جا بجا شہروں اور قصبوں میں مدرسے قائم کیے، علماء کی قدردانی کی، راستوں کے امن و امان اور تجارت کی گرم بازاری کا بندوبست کیا۔ غرض کہ سلطان نے وہ طرز عمل اختیار کیا جس کی وجہ سے دوستوں اور دشمنوں دونوں میں اس کی قبولیت بڑھ گئی اور سب کو اس کو تعریف کرنی پڑی۔ اس کی رعایا نے اس کو جلبی یعنی بہادر و سنجیدہ مزاج کا خطاب دیا، اور تمام ملکوں میں وہ سلطان صلح جو مشہور ہوا، مگر باوجود اس کے کہ اس کی عملداری میں ایک فتنہ برپا ہوا جو اس کی فوج کی قاضی نے، جس کا نام قاضی بدر الدین تھا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ایک نو مسلم یہودی مرتد ہو کر اس بات کا محرک ہوا کہ سلطان محمد خان کو معزول کر کے جمہوری ریاست قائم کرنی چاہیے۔ قاضی بدر الدین اس کا ہم خیال ہو گیا، اور ان دونوں نے ایک ترک مصطفیٰ نامی کو، جو کوئی تعلیم یافتہ شخص نہ تھا، اپنا مذہبی پیشوا بنایا، اور یورپ و ایشیا دونوں علاقوں میں اپنے خیالات کی اشاعت شروع کر کے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانا شروع کیا۔ اس بغاوت نے ترقی کر کے خطرناک صورت اختیار کر لی، اور سلطان محمد خان کو بڑے فکر پیدا ہوا۔ اس بغاوت نے اندر ہی اندر اس کی رعایا کو معاف کرنا شروع کیا۔ یہ بغاوت اس لیے اور بھی جلد اور زیادہ کامیاب ہو سکی کہ سلطان محمد خان نے عیسائی سلاطین سے دوستی کے عہد نامے کر کے اچھے تعلقات قائم کی تھے۔ اس کا دوستانہ برتاؤ جو عیسائیوں کے ساتھ تھا، عام طور پر اس کی مسلمان رعایا کو ناپسند اور گرا گزرتا تھا۔ عوام اس بات کو نہیں سمجھ سکتے تھے کہ اس زمانے میں صلح و آشتی ہی کے حکمت عملی سلطنتی عثمانیہ کے لیے زیادہ مفید ہے۔ چنانچہ ان کو جب مذکورہ باغیوں نے بھڑکایا تو وہ فوراً ان کی باتوں میں آ گئے۔ آخر سلطان محمد خان نے اس بغاوت کی فروغ کرنے میں پوری ہمت اور مستعدی سے کام لے کر چند روز میں اس کا خاتمہ کر دیا، اور تینوں باغی مارے گئے۔ اس خطرے سے نجات پا کر سلطان محمد خان کو ایک خطرناک باغی کا مقابلہ کرنا پڑا۔ جنگ انگورہ میں سلطان بایزید خان یلدرم کا بیٹا مصطفیٰ نامی مارا گیا تھا، مگر جنگ کے بعد اس کی لاش کا کوئی پتہ نہ چلا۔ تیمور نے بھی جنگ کے بعد مصطفیٰ کی لاش کو تلاش کرایا، مگر کہیں دستیاب نہ ہوئی، اس لیے مصطفیٰ کا مارا جانا مشتبہ رہا تھا۔ اب سلطان محمد خان کی آخر عہد حکومت یعنی 824 ہجری میں ایک شخص نے ایشیائی کوچک میں اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں مصطفیٰ ابن بایزید یلدرم ہوں۔ وہ صورت و شکل میں بھی مصطفیٰ سے مشابہ تھا، اس لیے بہت سے ترکوں نے اس کے دعوے کو تسلیم کر لیا، اور سمرنا کے حامل جنیدہ اور صوبیدار والیشیا نے اس دعوی کی اس لیے اور بھی تصدیق کی کہ وہ محمد خان سے خوش نہ تھے۔ چنانچہ مصطفیٰ مذکور ان صوبیداروں کی امداد سے گلی بولے میں پہنچ کر تسلی کے قریب علاقے پر قابض ہو گیا۔ سلطان محمد خان اس خبر کو سنتی ہی فوراً فوج لے کر مقابلے پر پہنچا، اور سالونیکا کے قریب ایک سخت لڑائی کے بعد مصطفیٰ مذکور شکست فاش کھا کر بھاگا اور کیسر قسطنطنیہ کے پاس پہنچ کر پناہ گزین ہوا۔ سلطان محمد خان نے قسطنطنیہ کے بادشاہ کو لکھا کہ مصطفیٰ ہمارا باغی ہے، اس کو ہمارے پاس بھیج دو، لیکن کیسر نے اس کے واپس دینے سے انکار کر کے اس بات کا وعدہ کیا کہ میں اس کو نہایت احتیاط کے ساتھ قید اور نظر بند رکھوں گا، بشرطیکہ آپ اس کے نان و نفقہ اور اخراجات کے معاوضہ میں ایک رقم میرے پاس بھجواتے رہے۔ چونکہ ان دنوں مسلسل بغاوتوں سے سلطان محمد خان زیادہ فکر مند ہو گیا تھا، اور اسی لیے وہ اور بھی زیادہ اس حکمت عملی پر عمل کرنا ضروری سمجھتا تھا
کہ قیصر یا دوسرے عیسائیوں سے لڑائیاں نہ چھڑی جائے۔ چنانچہ اس نے قیصر کی بات کو منظور کر لیا اور مصطفیٰ باغی کے قید و نظر بند رکھنے کے معاوضے میں ایک مناسب رقم بھجوانی بھی منظور کر لی۔ اس بغاوت کی فروع ہونے کے بعد بھی سلطان محمد خان کو مصطفیٰ باغی کا زیادہ خیال رہا اور اس نے قسطنطنیہ کے قیصر سے اپنے تعلقات کو زیادہ خوشگوار و استوار بنانا ضروری سمجھ کر خود قسطنطنیہ جانے کا قصد کیا، جبکہ وہ ایشیائی کوچک سے درے دنیال کو عبور کر کے گیلی پولی ہوتا ہوا ایڈریانوپول کو آ رہا تھا۔ قیصر قسطنطنیہ نے سلطان محمد خان کی آمد کا حال سن کر بڑی آؤ بھگت کی اور اس کا نہایت شاندار استقبال کر کے قسطنطنیہ میں لایا۔ یہاں سلطان و قیصر میں دوبارہ عہد نامہ دوستی کی تجدید ہوئی۔ اس کے بعد سلطان کو پھر گیلی پولی کی طرف جانا پڑا، جہاں 825 ہجری میں سلطان محمد خان کا سکتہ کے مرض میں مبتلا ہو کر انتقال ہوا۔ سلطان محمد خان جنگ انگورہ کے وقت 27 سال کی عمر رکھتا تھا۔ جنگ انگورہ کے بعد وہ ایشیائی کوچک کے قصبے عملیہ میں خود مختار حاکم بنا اور بائیوں سے لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ 11 سال تک وہ بائیوں کے ساتھ زور آزمائی میں مصروف رہ کر سب پر غالب اور مطلق العنان فرمانروا عثمانی سلطنت کا بن گیا۔ 8 سال کے بعد اس نے بحیثیت سلطان حکومت و فرمان روائی کی اس کا عہد حکومت فتنوں اور فسادوں سے لبریز تھا۔ اس نے ایسی معتدل اور مفید حکمت عملی اختیار کی جس سے سلطنت عثمانیہ جو قریب المرگ ہو چکی تھی پھر تندرست اور مضبوط ہو گئی۔ اس لیے بعض مورخین نے اس کو نوح کا خطاب بھی دیا ہے، اس نے سلطنت عثمانیہ کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا کر نجات کے ساحل پر لگا دیا۔ سلطان محمد خان اول سب سے پہلا عثمانی سلطان ہے جس نے اپنے شاہی خزانے سے ایک معقول رقم خانہ کعبہ اور مکہ معظمہ کے باشندوں کے لیے مخصوص کی، جو سالانہ برابر مکہ معظمہ میں پہنچ کر مستحقین میں تقسیم اور خانہ کعبہ کی حفاظت و نگرانی کے کاموں میں صرف ہوتی تھی۔ اسی لیے معتضد باللہ عباسی خلیفہ مصر نے اس سلطان کو خادم الحرمین شریفین کا خطاب دیا، جس کو اس سلطان نے اپنے لیے معجب عزت و افتخار تصور کیا۔ اسی خطاب نے آئندہ ایک زمانے میں ترقی کر کے عثمانیوں کو خلیفہ المسلمین بنا کر چھوڑا۔ وفات کے بعد سلطان محمد خان کی عمر 47 سال کی تھی۔ اس کا بڑا بیٹا مراد خان ثانی جس کی عمر 18 سال کی تھی ایشیائی کوچک میں ایک فوج کی سپہ سالاری پر مامور تھا۔ وزرائے سلطنت نے 40 روز تک سلطان محمد خان کی وفات کو چھپایا اور مراد خان ثانی کے پاس فوراً خبر بھیجی کہ تم بلا تعمل دارالسلطنت میں پہنچ کر مراسم تخت نشینی ادا کرو۔ 40 روز کے بعد سلطان کی لاش کو گیلی پولی سے برسا میں لا کر دفن کیا گیا۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔